السلام علیکم، میں محمد آصف ریحان مردانوی آپ کے ساتھ مدینہ منورہ کی سڑکوں پر۔ اب تک کی جتنی ویڈیوز آئی وہ خاموش تھی، اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ پہلے تمام جگہوں کے حالات کا جائزہ لیا جائے اور اس کا پتہ چلے کہ یہ کس طرف جا رہا ہے۔ یہ آپ میرے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ مسجد نبوی کا بالکل وہ سامنے ہے۔ یہ روڈ بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی طرف جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ روڈ جو ہے، یہ جو بھی میں آپ کو روڈ دکھا رہا ہوں، یہ مسجد قبلتین کی طرف جا رہی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ کے نام سے جو روڈ ہے وہ بھی مسجد قبلتین کی طرف جا رہا ہے، اور یہ جو اوپر روڈ ہے یہ بھی سیدھا جا رہا ہے۔ اور یہ سامنے ترکیوں کا ریلوے اسٹیشن ہے جو ان کے دور کا، اور یہ ان کی مسجد ہے بالکل سامنے۔ یہ بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی، یہ ان کی بنائی ہوئی مسجد ہے، ان کے مینار بھی ہے سارے۔ اور وہ آگے جو ہے وہاں ان کا میوزیم ہے جس میں ان کے وہ پرانے آثار پڑے ہوئے، جو پرانے یعنی کہ ان کے تمام میوزیم سمجھ لیجیے، ان کا میوزیم ہے جس میں ان کے پرانے تمام چیزیں موجود ہیں۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہو، یہ سامنے ترکی کی مسجد ہے ان کے دور کی بنائی ہوئی، اور اس کے ساتھ یہ بھی دیکھیں، یہ ان کے دور کا بنایا ہوا ریلوے اسٹیشن بھی دیکھیں۔ یہاں سے ساری چیزیں یہاں پر موجود ہے، اور یہ راستہ سیدھا مسجد نبوی کی طرف جا رہا ہے، اور یہ راستہ سیدھا مسجد قبلتین کی طرف جا رہا ہے۔ تو آپ جب بھی مدینہ منورہ میں آئے تو ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ یہاں جو ہے ہر ڈرائیور آپ سے زیادہ پیسہ بھی مانگے گا، تو یہ قریب راستے ہوتے، اتنے دور نہیں ہوتے۔ یہ راستہ تو مسجد قبلتین کی طرف جا رہا ہے، اور اس طرف جو ہے گیٹ نمبر 309 اس کا راستہ بالکل سیدھا پیدل تقریباً کوئی 20-25 منٹ کا راستہ ہے، سیدھا جو ہے مسجد قباء کی طرف جاتا ہے۔ وہ راستہ بھی ہم آپ کو انشاءاللہ دکھائیں گے، اس راستے پہ بھی آپ کو لے کر جائیں گے۔ اور یہاں سے جتنے راستے زیارتوں کی طرف جا رہے ہیں، چاہے وہ بئر غرس کی طرف جا رہا ہو، یا جو ہے مسجد قبلتین کی طرف جا رہا ہو، یا مسجد قباء کی طرف، تو ہم آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ صرف ہم اللہ کی رضا کے لیے کریں، کیونکہ یہاں کے حالات دیکھ کر ہمارے سامنے یہ بات آئی کہ یہاں جو پاکستانی ہیں وہ بھی آپ سے زیادہ کرایہ لینے کے چکر میں ہوتے ہیں، اور قریب جگہ ہوتی ہے اور 10 جگہوں سے وہ گھما کر آپ کو اس مقام پر جو لے کر جاتا ہے وہ آپ سے اس کے 100 ریال اور 120 ریال مانگ لیتا ہے، جبکہ راستہ بالکل قریب ہوتا ہے۔ آپ اس کے لیے میپ بھی یوز کر سکتے ہو، میپ سے بھی آپ کو سارا نقشہ بتا دیا جائے گا۔ سب سے خوبصورت بات جو یہاں کی میں نے دیکھی ہے وہ یہاں کی بہترین سڑکیں بنی ہوئی ہے، کہ یہاں پر کوئی جو ہے ٹریفک سسٹم نہیں ہے، بالکل تمام روڈ بنے ہوئے، اور جس طرف گاڑی نکلنی ہے اس طرف سے یہ گاڑی ساری نکلتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہاں زمین کے اندر بھی زیادہ روڈ ہے۔ آپ مسجد نبوی کے حدود میں دیکھیں، یا بیت اللہ کے پاس، وہاں بھی مسجد کے اندر حرم کے قریب جو ہے سارے نیچے زمین کے اندر روڈ بنائے ہوئے، اور یہاں پر بھی مسجد نبوی کے ساتھ جو ہے آپ جہاں دورات المیاہ لکھا ہوتا ہے یعنی بیت الخلاء وغیرہ، اس طرف آپ جاؤ گے تو اس طرف یہ ساری چیزیں لکھی ہوتی ہے کہ وہاں پر نیچے گاڑیوں کا سسٹم بھی ہے، اور اس طرح جو ان کی باتھ روم بھی بنے ہوئے ہیں۔ تو مسجد نبوی کے اندر بھی یہ سسٹم ہے، اور وہاں بیت اللہ کے اندر بھی۔ ہم آپ کو انشاءاللہ مکے کی سڑکوں کے بارے میں بتائیں گے۔ آج ہم نے آپ کو یہ بتا دیا، اس سامنے ہوٹل میں ہماری رہائش ہے، اور یہ آپ دیکھ رہے ہو، یہ سامنے یہ روڈ سیدھا جو ہے مسجد قبلتین کی طرف جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میوزیم والا روڈ ہے، اور یہ مسجد قبلتین کی طرف جا رہا ہے۔ نیچے سے طریق عمر یعنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ کا جو روڈ بنایا گیا ان کے نام سے، وہ بھی جو ہے مسجد قبلتین کی طرف جا رہا ہے، اور یہ بالکل سامنے ہے مسجد نبوی۔ تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ جڑے رہے، ہم آپ کو ہر چیز کی اپڈیٹ دیتے رہیں گے۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ انشاءاللہ ہم آپ کو وقت کے ساتھ ہر چیز بتاتے رہیں گے تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو۔ یہاں کے بازاروں کے بارے میں بھی انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا کہ یہاں آپ نے بازار کے اندر بھی کیا سلسلہ رکھنا ہے، کس طرح کرنا ہے، آپ کو کیا ریٹ دیے جائیں گے اور کیا بات ہوگی۔ یہاں کرایوں کے لیے آپ سے 100 ریال بھی مانگے جائیں گے، اور کتنی جگہ ہے، کتنا کرایہ بنتا ہے، انشاءاللہ اس کی اپڈیٹ بھی ہم آپ کو دیں گے، تاکہ آپ جب بھی مدینہ منورہ آئے، چاہے ہمارے ساتھ آئے، ہمارے ٹریول کے ذریعے سے آئے، یا کسی کے ساتھ بھی آئے، تو آپ کو یہ تمام چیزیں معلوم ہوں۔ اللہ حافظ۔